تو جی خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا جو ٹی وی چینل ہے یہ اے جے ہیلتھ ٹی وی کے نام سے یوٹیوب پر موجود ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت آتی رہیں۔ آتے ہیں جی اپنے موضوع کی طرف۔ جو آج کا موضوع ہے وہ بیسیکلی جو لیس ہائٹ ہے یا کم قد ہے، ہمارا یہ آج کا پروگرام موجود ہے۔ یہ پروگرام ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے کرتے ہیں۔ اگر پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہم سے ڈائریکٹ واٹس ایپ کے تھرو، وائس نوٹ کے تھرو رابطہ کر سکتا ہے، یا اپنے کسی بھی جو مالج ہے لوکل اس سے رابطہ کرے۔ اچھا، آتے ہیں جی ہائٹ کی طرف۔ اچھا، ہائٹ میں کون کون سے فیکٹرز انوالو ہیں؟ بیسیکلی 3 مین فیکٹرز ہیں جو کہ ہائٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا گروتھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گروتھ کتنی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 فیکٹرز ہوگا جی نیوٹریشن۔ غذا آپ کیسی لیتے ہیں، مطلب اس میں پروٹینز موجود ہیں نہیں ہیں، کاربز موجود ہیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ فیٹس موجود ہیں نہیں ہیں، وائٹامنز کس لیول کے موجود ہیں نہیں ہیں۔ تو یہ فیکٹرز اور یہ غذا نیوٹریشنل فیکٹرز ڈیسائیڈ کریں گے کہ مطلب گروتھ کتنی ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہے۔ دوسرا فیکٹر جینیٹکس فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کے قد کاٹ کتنے ہیں۔ بیسیکلی فارمولا تو یہی چلتا ہے کہ آپ کے والد صاحب اور آپ کی والدہ کا قد پلس کر کے تقسیم 2 کریں گے تو بچے کا قد نکل آئے گا، لیکن کچھ میڈیسن سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا فیکٹر ہوتا ہے جی گروتھ ہارمون کس لیول تک کام کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پیچوٹری گلینڈز کا کردار ہوتا ہے جو کہ گروتھ ہارمون کو ریلیز کرتا ہے، اور اسی سے ڈیسیژن ہوتا ہے کہ بچے کی گروتھ یا کہ انسان کی گروتھ کتنی ہو سکتی ہے۔ یہ پیچوٹری گلینڈز دماغ کے ہائپوتھیلیمس حصے میں بنتے ہیں، وہاں پہ پائے جاتے ہیں، اور وہیں پہ یہ ہارمون کام کرتا ہے اور گروتھ ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ تو پیچوٹری گلینڈز آر ریسپانسیبل فار دی گروتھ۔ اب آتے ہیں جی جو ہمارا سبجیکٹ ہے کہ ہومیوپیتھکلی ہم قد کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ بالکل پاسبل ہے۔ جو آئیڈیل ایج ہوتی ہے قد بڑھنے کی وہ 14 سے 16 کے درمیان اگر آپ اس کو ڈیسیژن لیں تو الحمدللہ قد بڑھنے کے بہت سارے چانسز ہیں۔ ویسے 20 سے 22 سال تک بڑھ سکتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں کون کون سی میڈیسن ہے؟ جو سب سے اولین میڈیسن وہ براٹیا کارب کہلاتی ہے۔ 200 میں آپ اس کو استعمال کروائیں گے۔ براٹیا کارب کی نشانی یہ ہے کہ اس میں نا ایک تو بچے کی گروتھ نہیں ہوتی، قد نہیں بڑھتا، ہڈیاں لمبی نہیں ہوتی۔ دوسرا کچھ مینٹل ہیلتھ کے بھی ایشوز ہو جاتے ہیں اور فزیکل ہیلتھ کے بھی ایشوز ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کی نشانی ہے۔ تو براٹیا کارب 200 میں ہفتے میں صرف 2 دفعہ استعمال کرنی ہے۔ کوئی بھی دن رکھ لیں جی، آپ جمعہ رکھ لیں، سنڈے رکھ لیں، صرف 2 دن ہفتے میں آپ استعمال کروائیں گے۔ یہ فارمولا آپ نے بالکل جس طرح میں بتا رہا ہوں ویسے ہی استعمال کروانا ہے۔ بہت اچھے ریزلٹس ہیں اس میں، بڑے اچھے ریزلٹس پیشنٹس کو آ رہے ہیں۔ تو ریپیٹ کر دوں، براٹیا کارب 200 میں ہفتے میں 2 دفعہ، 1 دفعہ آپ جمعے کو لے لیں اور بے شک ایک دفعہ آپ اتوار کو لے لیں، تو ہفتے میں 2 دفعہ یا منڈے کو لے لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو دوسری میڈیسن بنے گی وہ پیچوٹری گلینڈ سے ہی بنتی ہے، اس کا نام بھی پیچوٹری گلینڈ ہی ہے۔ 3x میں آپ لیں گے، اس میں 2 گولی صبح اور 2 گولی شام روزانہ۔ 2 گولی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، صبح اور 2 گولی شام روزانہ چوسنی ہے، منہ پہ رکھ کے چوس لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تیسری ایک میڈیسن تو نہیں، میں آپ کو کمپاؤنڈ بتا رہا ہوں، SBL کمپنی ہے، مطلب باہر کی کمپنی ہے، وہ بناتی ہے، بڑے اچھے ریزلٹس ہیں، میں اپنے کلینک میں یوز کروا رہا ہوں۔ پاکستان میں آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی اور کسی اچھے ہومیوپیتھک اسٹور سے آپ اس کو منگوا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے رائٹ ہائٹ، RITEHITE، رائٹ اسپیس اور ہائٹ۔ تو یہ میڈیسن لیں جی، 2 گولی صبح دوپہر شام، یعنی کہ 3 وقت روزانہ استعمال کرنی ہے اور منہ میں رکھ کے چوسنی ہے۔ 3x اس کی مطلب طاقت ہوگی، تو اس کو استعمال کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید، صحت ہومیوپیتھی کلینک، 409 اسامہ بلاک، نشتر کالونی، لاہور سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔